نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک تحفظ ناموس رسالت اور صحابہ کرام کا کردار، اور اس کے ساتھ ہی کیا گستاخ خدا اور گستاخ رسول کے ساتھ کوئی ناطہ کوئی تعلق رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 28 سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر، کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت یعنی دشمنی کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں۔ یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی، اور انہیں باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، سنتا ہے، اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی کرنے کے بارے میں مخلص مومنوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں، آپ انہیں ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کریں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی ہو، یعنی مومنین سے یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور ان کی یہ شان ہی نہیں، اور ایمان اس کو گوارا ہی نہیں کرتا کہ خدا اور رسول کے دشمن سے دوستی کرے، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا خاندان والے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف سے روح الامین کے ذریعے ان کی مدد کی ہے، اور انہیں ان باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے ہمیشہ ہمیشہ نہریں جاری ہیں، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم پر راضی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جماعت ہے، اور آگے فرمایا سن لو، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے، یہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے، اور جنت کے عظیم و شان دائمی نعمتیں انہیں ہمیشہ ہمیشہ ملتی رہیں گی، اور یہ ہمیشہ ان دائمی نعمتوں کو پاتے رہیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بد مذہب ہو، بد دین ہو، اور خدا اور رسول کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے والا کوئی بھی ہو، اس سے محبت، اس سے اختلاط، اس کے ساتھ رشتہ داری، اس کے ساتھ تعلقات، یہ بالکل جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ اس آیت مقدسہ سے جو ہمیں باتیں پتہ چلی کہ جو شخص اللہ کے دشمن کے ساتھ دشمنی رکھے، اللہ کے رسول کے دشمن کے ساتھ دشمنی رکھے، تو اسے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روح الامین کے ذریعے، روح القدس کے ذریعے اس شخص کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنتوں میں جگہ عطا فرمائی ہے جس کے نیچے ہمیشہ نہریں بہہ رہی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ خدا کی جماعت کہلائے، اللہ کی جماعت کہلائے۔ پھر ان کو ایک اور فائدہ یہ ملتا ہے کہ منہ مانگی مرادیں حاصل ہوتی ہیں، منہ مانگی مرادیں پاتے ہیں۔ سب سے زیادہ یہ اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی،
یعنی اللہ کی رضا انہیں حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی رضا انہیں مل جاتی ہے، اور یہ اللہ سے اس کی نعمتوں پر، اس کی رحمتوں پر، اس کے جو عطائیں ہیں ان پر یہ راضی ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کا کیا طرز عمل تھا، گستاخوں کے ساتھ وہ کس طرح نبرد آزما ہوتے تھے، وہ کس طرح وہ گستاخوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اس آیت میں مخلص مومنین کی ایک صفت یہ بھی بیان ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے دشمن سے محبت اور دوستی نہیں کرتے۔ ایک صفت یہ بھی بیان ہوئی کہ وہ اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن کے ساتھ دوستی نہیں رکھتے، محبت نہیں کرتے، اگرچہ وہ ان کے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہو، وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کا بھائی کیوں نہ ہو، وہ اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بلکہ وہ تعلق تو دور کی بات ہے، وہ ان کے سر کو تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا اس پر عمل بھی رہا ہے، اور یہ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج تو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا کہ بھئی گستاخوں کے ساتھ ہم اگر تعلق چھوڑ دیں گے تو ہماری معیشت ڈوب جائے گی، تو ہمارے پر قرضے آ جائیں گے، تو ہم یہ ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے۔ سنیے، صحابہ کرام اس وقت میں، اس کٹھن وقت میں کہ جب کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، تعداد میں بھی کم ہوتے تھے، اس وقت کا عالم کیا ہے کہ صحابہ نے جو گستاخ رسول اگر باپ ہے تو اس کا بھی سر تن سے جدا کیا، اگر بیٹا ہے اس کا بھی سر تن سے جدا کیا، اگر ماموں ہے تو اس کا بھی سر تن سے جدا کیا۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی پیارے صحابی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح، ان کے باپ کا نام جراح تھا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جنگ احد میں اپنے باپ جراح کو قتل کیسے کیا؟ یہ گستاخ رسول اور گستاخوں کے ٹولے کے ساتھ تھا۔ جو جراح تھا تو یہ لڑنے کے لیے آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ، تو جیسا ہی ادھر سے یہ لڑنے کے لیے آیا تو ادھر سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضور سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے، میں کفار کے مقابلے میں جا رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اجازت دی۔ وہ جب جاتے ہیں سامنے باپ آتا ہے، باپ نے پہلے جب دیکھا بیٹے کو تو پہلے تو غصے سے لال پیلا ہوا، پھر اس کے بعد کہنے لگا بیٹا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں آپ کا باپ ہوں، آپ اس طرح میرے ساتھ کریں گے تو پھر یہ کیا معاملہ ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے باپ ہو، میرا رشتہ باپ تک تھا اور ہے، لیکن اب میرا رشتہ آپ سے کچھ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ رب کائنات نے فرما دیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہونا، وہ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، تمہارا بھائی کیوں نہ ہو، تمہارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اس سے رشتہ و تعلق نہیں رکھنا۔ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان ہو جاؤ، یا پھر تیار ہو جاؤ، تمہاری گردن اتاری جائے گی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نصیحت آمیز گفتگو کو اس نے سنا، سننے کے بعد وہ ایمان نہیں لایا، اور جنگ ہوتی ہے، ادھر سے وار کرتا ہے، ادھر سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وار کرتے ہیں، اس کے وار کا جواب دیتے ہیں، فوراً اس کی گردن کو تن سے جدا کر کر اس کے سر کو اٹھا کر حضور سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں پر آ کر اس کو ڈال دیتے ہیں، اور یوں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گستاخ کا کام تمام کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا اس آیت کا شان نزول بھی یہی ہے کہ آپ کے والد ابو قحافہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بڑی نرالی ہے نا، آپ کے والد بھی صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی، آپ کے پوتے بھی صحابی، آپ خود بھی صحابی۔ ابھی آپ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، تو انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کچھ نازیبا الفاظ کہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور کا تھپڑ رسید کیا، اپنے باپ یعنی ابو قحافہ کے جو زور کا تھپڑ رسید کیا، وہ زمین پر گر جاتے ہیں، جیسے گرتے ہیں اور اٹھ کر حضور سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ابوبکر نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا،
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب کرتے ہیں، آپ حاضر ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے ان کو تھپڑ رسید کیا، یہ ان کی قسمت تھی کہ میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اگر تلوار ہوتی تو ان کی گردن آپ کے سامنے ہوتی، یہ زندہ آپ کے سامنے نہ سلامت آتے۔ ادھر گفتگو ہو ہی رہی تھی، ادھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت مقدسہ لے کر حضور سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی صورت میں لے کر آئے، اور یوں فرما دیا گویا کہ جو صدیق نے کیا ہے وہ محبت رسول کی وجہ سے، محبت خدا کی وجہ سے کیا ہے، تو صدیق کا کرنا یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور آج کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی گستاخ رسول ہو، جو بھی گستاخ صحابہ ہو، جو بھی گستاخ خدا ہو، اس کے ساتھ ایسا ہی حشر کرنا ہوگا۔ اسی طرح بدر کا مقام ہے، آپ کا بیٹا، آپ جب جنگ کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو آپ کا بیٹا عبد الرحمن اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، وہ آتے ہیں وار کرنے کے لیے آتے ہیں، جب آگے والد صاحب دیکھے تو پیار آ گیا، محبت بڑھ گئی، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب ایمان لائے تو کہنے لگے بابا آپ کو پتہ ہے کہ آپ میرے سامنے کتنی مرتبہ آئے؟ کہا کہ مجھے تو نہیں پتہ۔ کہا کہ آپ میرے سامنے کم و بیش 3-4 مرتبہ آئے اور میں نے اپنا باپ سمجھتے ہوئے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو اب سوال کیا کہ بابا جان اگر آپ کے سامنے میں آتا اور آپ مجھے پہچان جاتے تو کیا آپ کا کیا ریئیکشن ہوتا، کیا ایکشن ہوتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی قسمت تھی کہ تم بچ گئے ہو، اگر میرے سامنے آپ آ جاتے اور میں پہچانتا یا نہ پہچانتا، پھر بھی اگر میں پہچان لیتا تو فوراً آپ کا کام تمام کر دیتا، کیونکہ میرے آقا کے صحابہ کے مقابلے میں آپ کھڑے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا۔ اسی طرح دیکھیں نا حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ہی پیارے صحابہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے صحابہ، ان کا بھائی تھا عبداللہ بن عمیر، یہ ایمان نہیں لایا تھا۔ تو جیسا یہ آیا آپ کے سامنے، اس نے صدا لگائی حل میں مبارزین، کون ہے جو میرے ساتھ لڑائی کرنے والا ہے، کون تیار ہے، کون مرد ہے، کون دلیر ہے، آ جائے۔ حضرت مصعب بن عمیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں، حضور سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے ہیں۔ جیسا ہی مصعب بن عمیر بھائی کے قریب پہنچتے ہیں، بھائی نے دیکھا کہ ادھر سے تو شیر زبردست انداز میں آ رہا ہے، وہ ڈر گیا، اور پھر اس نے کہا کہ بھائی میں تیرا بھائی ہوں، مجھے کیوں مارے گا؟ کہا اس لیے ماروں گا کہ میرے رب نے فرمایا ہے کہ جو گستاخ رسول اور گستاخ خدا ہو اس سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ تو میں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں پر نثار ہو جا، یا پھر تیار ہو جا، تیرا کام تمام کیا جائے۔ آخر کار کچھ ٹائم دینے کے بعد اس نے انکار کیا، تو آپ نے فوراً تلوار کھینچی اور اس کی گردن کو اتار دیا اور کہا کہ یہ ہے گستاخ رسول اور گستاخ خدا کا کام کی سزا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے آپ کا ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ بدر کے روز وہ بھی آمنے سامنے آ گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ عاص بن ہشام بھی اسی لشکر میں ہے، آپ اسپیشل اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور اسے بھی اسی طرح دعوت دی کہ یا تو غلامی رسول میں آ جا یا پھر تیار ہو جا جنگ کے لیے۔ آخر کار اس نے جنگ کو ترجیح دی، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی وار چلا اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربیعہ کے بیٹوں عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کو بدر کے دن قتل کیا تھا، جو ان کے رشتہ دار بھی تھے۔ خدا اور رسول پر ایمان لانے والوں کو قرابت اور رشتہ داری کا کپاس نہیں ہوتا، ان کو کیا اس قرابت کا پاس، کیا کہ رشتہ داری کا پاس؟ جو قرابت، جو رشتہ داری اللہ کے نبی کے سنت پر نہ ہو، اللہ کے احکامات کو نہ مانتی ہو، تو ایسے سے کیا تعلق، کیا ایسے کا پاس رکھنا؟ اس آیت سے ان لوگوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے
جو لوگ آج گستاخوں کے یوں سمجھ لیں کہ حمایت کر رہے ہوتے ہیں، گستاخ رسول اور گستاخ خدا کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ دینی مفادات کو پس پشت ڈالتے ہوئے، یہ اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے یہ دشمنوں کے ساتھ ربط قائم رکھتے ہیں، دشمنوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، اور دشمن کے ساتھ مل کر پھر اپنے بدامنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے اس کا نہ پایا جانا یا اس سنت کو نہ پھیلانا، یہ ان لوگوں کا پھر وتیرہ بن جاتا ہے، دشمنوں کے ساتھ دوستیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آقا ہیں، آپ اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت امت کے ساتھ تو ملاحظہ فرمائیں، آقا کی کیفیت کو دیکھیں کہ جب دنیا میں ظاہری آتے ہیں نا تو سر زمین پہ رکھتے ہیں، سجدے کی کیفیت میں آئے، سر زمین پہ رکھا۔ اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت بھی میں نے آپ کے لب مبارکہ کو جنبش ہوتے ہوئے دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ پھر جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میدان محشر میں ہوگی، اس وقت بھی گناہگاروں پر سورج آگ برسا رہا ہوگا، اس وقت پیاس کی شدت ہوگی، تو اس کٹھن وقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی کے لیے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر دعائیں کر رہے ہوں گے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر ایک نبی سونے کے ممبر پر ہوگا، ہر ایک نبی سونے کے ممبر پر ہوگا، اور میں ممبر سے نیچے ہوگا، ممبر میرا خالی ہوگا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے، آپ ممبر پر جلوہ فرما کیوں نہیں ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اس لیے کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین یہ نہ فرما دے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنت میں چلے جائیں، اور میں اگر جنت میں چلا گیا میری امت کا پیچھے کیا ہوگا، جو گناہگار امتی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ میرے آقا کا یہ کرم نوازیاں ہوں اور ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ بھیجیں یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم سچی محبت نہ کریں تو پھر ایسی زندگی سے موت ہی اچھی ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں جو اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہی سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے کہ فرمایا گیا لا تجدو قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ یہی سمجھ لو تین چیزیں ہوتی ہیں، باپ ہوتے ہیں، بیٹے ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، کنبے والے ہوتے ہیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اس میں کئی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک اور اس آیت مقدسہ کا شان نزول بیان کیا گیا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں یہ آیت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ قتل اباہ عبید اللہ ابن الجراح یوم احد، یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ جراح کو اپنی تلوار سے احد کے میدان میں قتل کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت مخالف کیمپ میں اپنے باپ کو دیکھا تو ان سے برداشت نہ ہو سکا،
ان سے برداشت نہ ہو سکا کہ یہ میرا باپ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے آ گیا اور پھر سلامت واپس چلا جائے۔ یہ انداز تھا، وہ انداز تھا جو چشم فلک نے کہیں نہیں دیکھا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لوگ یہاں تک چلے گئے ہیں کہ ان کے اپنے رشتے بھول گئے ہیں اور اپنے رشتوں کی محبتیں بھول گئی ہیں، اپنے رشتوں کی محبتیں بھول گئی ہیں، اور والدین کے ساتھ جو پیار ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے باپ جراح کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف اور دشمن تھے، قتل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ ایمان والوں کا مرتبہ یہی ہوتا ہے کہ ان کا ایمان برقرار ہے، تبھی رہتا ہے جب ایمان کو محفوظ کرنے جو ان کو اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف نظر یا دشمن نظر آتا اور پھر وہ گستاخیاں کرتا، تو یہ اس سے زمین کو پاک کر کے اس بات کو ثابت کر دیتے ہیں کہ ہمارے دل اور سر پر صرف اور صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نشانی جی مومن کہلائے گا۔ اسی طرح دیکھیے دو ننھے مجاہد، اللہ اکبر، معوذ اور معوذ، یہ کون ہیں؟ یہ چھوٹے سے ہیں، بالکل چھوٹے سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پاس کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی لمبی سٹوری ہے، وقت کی قلت کے باعث۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بدر میں صف کے درمیان میں کھڑا ہو گیا، میں نے جو دائیں بائیں جانب دیکھا تو میرے دونوں طرف قبیلہ انصار کے 2 نوعمر لڑکے تھے۔ میں نے آرزو کی کہ کاش میں ان سے زبردست زیادہ عمر والوں کے بیچ میں ہوتا۔ ایک نے میری طرف اشارہ کیا اور پوچھا، چاچو آپ ابو جہل کو بھی پہچانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، لیکن بیٹے تم لوگ اس کو کیا کرو گے؟ اس سے تمہارا کیا کام ہے؟ اس چھوٹے نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر وہ مجھے مل گیا تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، اس کی گردن جدا کر دوں گا۔ اس وقت تک میں جدا نہیں ہوں گا جس وقت تک میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر لوں۔ پھر فرماتے ہیں مجھے اس پر بڑی حیرت ہوئی۔ پھر دوسرے نے اشارہ کیا اور وہی باتیں کہ چاچو آپ اس ابو جہل کو جانتے ہو؟ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے۔ میں نے اشارہ کیا، مجھے ابو جہل دکھائی دیا، چند منٹ گزرے تھے تو مجھے ابو جہل دکھائی دیا، تو میں نے کہا کہ وہ دیکھو وہ لشکر کے درمیان میں گھوم رہا ہے۔ تو میں نے ان لڑکوں کو کہا کہ جس کے متعلق تم پوچھتے ہو نا وہ وہی ہے، تو وہ سامنے پھر رہا ہے۔ وہ دونوں نے اپنی ننھی ننھی تلواریں اٹھائیں اور بھاگتے ہوئے نکل گئے۔ جیسے نکلے تو اس کے پاس پہنچے اور اس پر چپٹ پڑے اور حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے دشمن کو مار دیا۔ پوچھا کہ تم دونوں میں سے کس نے مارا؟ دونوں نوجوان، دونوں جو بچے تھے، کم سن بچے، انہوں نے کہا کہ دونوں نے بیک وقت کہا ہم نے قتل کیا اسے۔ اس لیے آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا اپنی تلواریں تم نے صاف تو نہیں کی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں صاف کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تلواروں کو دیکھا اور فرمایا کہ تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے، اور اس کا سامان معاذ بن عمرو بن جموح کو ملے گا۔ وہ دونوں نوجوان معاذ بن افرا اور معاذ بن عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح دیکھیے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری کیا تھی؟
مجاہد تحفظ ناموس رسالت، مجاہد تحفظ ناموس رسالت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ اسلام میں ناموس رسالت کے لیے سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب کے ساتھیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے اور انہیں مسلمہ ملعون کے دربار میں پیش کیا گیا۔ مسلمہ کذاب نے ان سے پوچھا کہ کیا تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہاں میں مانتا ہوں۔ مسلمہ کذاب نے پھر پوچھا کیا تم مجھے اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہو؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میرے کان تمہاری بات نہیں سنتے، تو نے کیا بکا؟ میں نہیں سنتا۔ مسلمہ نے پھر کہا کیا مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو؟ انہوں نے پھر کہا میں تیری بات کو نہیں سنتا۔ تیسری مرتبہ پھر کہا، آپ نے یہی فرمایا کہ میں تیری بات کو نہیں سنتا۔ اس نے چوتھی مرتبہ کہا کہ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ مسلمہ کذاب غصے میں آتا ہے اور انہیں شہید کر دیتا ہے، شہید کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ کے دربار میں اس درندگی کے ساتھ شہید کیا گیا کہ پہلے آپ کے بازو کو کاٹا، پھر دوسرا بازو کاٹا، پھر ایک ٹانگ کاٹی، پھر دوسری ٹانگ کاٹی۔ اس دوران مسلمہ مسلسل سوال کرتا رہا، مسلسل سوال کرتا رہا۔ آپ نے اس کی پرواہ نہ کی، اس کی پرواہ نہ کی، اس کے سوالوں کی کہ یہ مجھے مارے گا، یہ جب شہید کر رہا ہے تو چلو میں کر دوں۔ کہا نہیں، آپ نے پروانہ وار ناموس رسالت پر قربان ہو گئے۔ ہر سوال کا آپ نے یہی جواب دیا کہ میں تیری بات نہیں سنتا۔ میرے کان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کی لیے یہ لفظ سنتے ہی نہیں ہیں، سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناموس رسالت کے اس والہانہ اظہار کے ساتھ جام شہادت نوش کر گئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ہیں وہ صحابہ جنہوں نے اپنی جان، اپنا سب کچھ آقا کریم کی ناموس رسالت کے لیے، آقا کریم کی ناموس کے لیے، ختم نبوت کے لیے قربان کی ہے۔ تو آج کا مسلمان کہتا ہے کہ ہم گستاخ ملک کے ساتھ اگر اپنے سفارتی تعلق توڑیں گے تو ہمارے معیشت کو نقصان ہوگا، ہمارا پہیہ جام ہو جائے گا، ہمیں یہ ہوگا، ہمیں وہ ہوگا۔ اصل میں ان بد دینوں کو پتہ ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے ناموس رسالت کیا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے ختم نبوت کا کیا چیز ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے صحابہ نے ناموس رسالت کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو بس پیسہ، ان کو ڈالر، یہ تو ڈالر کے پجاری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمارے ملک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کا پرچم بلند فرمائے، اور تمام گستاخان رسول، گستاخان صحابہ، گستاخان اہل بیت، تمام کے تمام اور ان کے حمایتیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نابود فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ